نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک انسان کا اللہ عز و جل کی صف میں کھڑا ہونا دوسرے انسان کی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور اللہ عز و جل کی صف میں کھڑا ہونے سے مراد ہے اللہ عز و جل کے لیے جہاد کرنا، اللہ پاک کے بندوں کے لیے جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ اگر کسی نے ایک دفعہ جہاد کیا، ایک دن کے لیے جہاد کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 60 سال کی عبادت سے بھی افضل کام کیا۔ لیکن ہمارے مسلمان اس وقت جہاد سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے علماء کرام جنہوں نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کمائی لینی ہوتی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ تمام کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کفار کی زیر ملکیت ہیں، وہ کبھی بھی جہاد پر بات نہیں کرتے، بلکہ جہاد کے چیپٹر کو چھپایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے آنے والی کمائی وہ کھا سکیں۔ حالانکہ ایک بات کلیئر ہے کہ یوٹیوب سے، فیس بک سے، ٹک ٹاک سے، انسٹاگرام سے، جتنے بھی اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ویڈیو ڈال کر آپ کمائی کرتے ہیں، وہ کمائی حرام ہے۔ چاہے وہاں پر آپ قرآن مجید سنا کر بھی کمائی کرتے ہیں، وہ کمائی بھی آپ کی حرام ہے۔ لیکن ہمارے علماء جنہوں نے پیسے کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، پیسے کو ہی سجدہ کرتے ہیں، پیسے کو ہی چومتے ہیں، پیسے کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں، ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، ان کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس بہت ساری تعویلات ہیں، اور ان تعویلات کی وجہ سے وہ کسی بھی انسان کو اسلام پر بولنے نہیں دیتے، بلکہ جب کوئی بندہ کسی کو اسلام سمجھانے لگتا ہے۔ اب اگر میں کسی سے سوال کر دوں کہ آپ جس بہت بڑے پیر صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں، بہت بڑے عالم دین کے پیچھے چل رہے ہیں، کیا وہ جہاد کی بات بھی کرتا ہے، تو پھر مجھے کہا جائے گا کہ آپ انتشار پھیلاتے ہیں، آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ جو مریدین ہیں، جو اس عالم دین کے فالورز ہیں، وہ خود اس کا گریبان پکڑ کے اس سے پوچھتے کہ اے بدبخت انسان، اے کمینے انسان، تم نے ہم سے دین کیوں چھپایا ہوا ہے؟ لیکن ایسا کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ تمام لوگ، اب آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، آپ کو ہر طرف لوگ آن لائن ارننگ کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آن لائن ارننگ میں صرف ایک چیز ہے جو حرام نہیں ہے، اور وہ ہے ای کامرس۔ ای کامرس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ کسی دوسرے پلیٹ فارم پر جا کر ان کو بکوا دیتے ہیں تو اس میں آپ کو کمیشن ملتی ہے۔ سپوز دیٹ اگر آپ کسی کو کچھ کپڑے، ایک کمپنی ہے وہ کپڑے بیچ رہی ہے آن لائن، آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہم بکوا دیں گے اور اس میں آپ ہمیں اتنی کمیشن دیں، تو یہ حلال ہے۔ باقی یوٹیوب کی کمائی، فیس بک کی کمائی، انسٹاگرام کی کمائی، ٹک ٹاک کی کمائی، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، تمام کی کمائی حرام ہے۔ اور اس حوالے سے بھی تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا کہ حرام کیوں ہے جناب والا؟ وہ حرام اس لیے ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو وہاں پر پوسٹ کرتے ہیں، اس ویڈیو کے اوپر اشتہارات چلائے جاتے ہیں جن میں میوزک بھی ہوتا ہے اور جن میں عریاں لڑکیاں بھی ہوتے ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد جو بھی بندہ وہاں پر اس ویڈیو کو واچ کر رہا ہے، ایک تو وہ بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرا وہ میوزک سن کر اس کو جو ہے وہ بھی کافی سارے مسائل ہوتے ہیں میوزک سننے کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میوزک کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں میوزک کے آلات توڑنے والا، ختم کرنے والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو انسان میوزک سنتا ہے روز محشر اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، جو ایک کان سے ڈالا جائے گا اور دوسرے کان سے نکلے گا۔ تو یہ ایک الگ بحث کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ مین بحث ہماری یہ ہے کہ ہمارے علماء حق ادا نہیں کر رہے، دین چھپا رہے ہیں، اور دین چھپاتے چھپاتے یہ ہمیں اس نہج پر لے کے آئے ہیں کہ آج فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، ان کا نقصان کیا جا رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں ربڑ کی گولیاں ماری جا رہی ہیں، برما میں بچیوں کے جسم کے کافی سارے حصوں کے کباب بنا کر کھائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری امت میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھانے والے ہیں انہوں نے ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا سبق پڑھایا ہی نہیں ہے۔ اصل سبق تو یہ تھا کہ ہمیں بتایا جاتا کہ جناب آپ ایک جسد واحد کی طرح ہو، ایک جسم کی طرح ہو، اگر کسی بھی جگہ پر کسی مسلمان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو جناب آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، اور اس تکلیف کا ازالہ بھی ہونا چاہیے۔ جب انسان کے جسم کے اگر صرف ایک انگلی میں درد ہو تو انسان اس درد کو دور کرنے کے لیے کہاں کہاں تک نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں روزانہ کی بنیاد پر کافی بچے شہید کیے جا رہے ہیں، مرد شہید کیے جا رہے ہیں، زن شہید کی جا رہی ہیں،
اور عمارتیں جو ہے زمین بوس ہو رہی ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم ماہ رمضان میں بھی موجود ہیں اور شیطان کو بھی اس وقت پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود نہ ہمیں شرم آ رہی ہے، نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، اور ہماری غیرت مر چکی ہے۔ اور ہمارے بارے میں ٹھیک کہا گیا ہے کہ مسلمان، بلکہ پاکستانیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پیسے کی خاطر اپنی ماں بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم وہ ذلیل لوگ، ہم اس ذلیل قوم میں سے ہیں، اور یہ ہمارا تشخص کس وجہ سے بنا؟ صرف اس وجہ سے بنا کہ ہم نے دین کو چھپایا، ہم ان علماء کے پیچھے چلے جنہوں نے دین کے لیے بات نہیں کی۔ آپ بھی کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ بیعت ہوں گے، آپ بھی کسی پیر کے ہاتھ چومتے ہوں گے، لیکن کبھی بھی اس پیر سے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے آپ کی جو زبان ہے، کبھی اس زبان سے آپ نے کچھ کلمات ادا کیے ہیں؟ آپ ایسی بات کیوں پوچھیں گے؟ کیونکہ آپ خود ناموس رسالت کے غدار ہیں۔ آپ نے خود اپنی زبان سے کبھی ناموس رسالت کی بات نہیں کی۔ آپ نے اگر بات کی ہے تو اپنے بزنس کی بات کی ہے۔ لوگ آج کل پیروں کے ہاتھ بیعت ہوتے ہیں کہ ہمارا بزنس ڈوب رہا ہے، حالانکہ ہاتھ بیعت ہونے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک رہنما تلاش کرنا ہے اور آپ نے اس رہنما کے پیچھے چلنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چیزیں الٹ ہو چکی ہیں، اور اس الٹ ہونے کی وجہ سے آج تمام مسلمان پریشان حال ہیں، اور یہ تمام مسلمان پریشان حال رہیں گے۔ جس بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑا، تو چاہے وہ مکے کا، مدینے کا بہت بڑا سردار کیوں نہیں تھا، بے شمار قبائل کا بہت بڑا سردار کیوں نہیں تھا، وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ تو جب تک مسلمان اصل دین کی طرف نہیں آتے، جب تک مسلمان ایسے 2 نمبر ڈبہ پیروں کو نہیں چھوڑتے، جب تک ایسے پیٹو علماء کرام کو جو اپنے پیٹ کی خاطر اپنی ماں تک بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے، ان کو نہیں چھوڑتے، تب تک مسلمان اسی ابتری کی حالت میں رہیں گے، اور پاکستان آنے والے دنوں میں مزید اپس اینڈ ڈاؤنز کی طرف جانے والا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں حالات بہت اچھے ہیں، کسی دن آپ 5 گھنٹے اپنے شہر کے تھانے میں جا کر بیٹھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں پر حالت زار کیا ہے۔ وہاں پر اتنے حالات خراب ہیں کہ ہر 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، میں ہر شہر کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی، میں پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی، KPK کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے ہر ضلع کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ کرائم ریٹ شو نہیں کیا جا رہا، آپ کو نہیں بتایا جا رہا، چھوٹے چھوٹے بچے ڈکیتیوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اور اس طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری آنے والی نسل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ جناب آن لائن ارننگ کیجیے، آن لائن ارننگ کیجیے، آن لائن ارننگ کیجیے۔ آن لائن ارننگ کیا ہے؟ حرام کمائی کا ایک طریقہ کار ہے، اور آن لائن ارننگ میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کا دین کا غدار ہونا ضروری ہے، کیونکہ میرا رب کبھی بھی دیندار بندے کو حرام روزی نہیں کھلاتا، وہ خود وہاں پر رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے جنت میں بھیجنا ہوتا ہے، اس کے لیے وسائل بھی خود اللہ پاک کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غداریوں کی وجہ سے، بدبختیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان کو کہتے ہیں آپ حرام کھاؤ، حرام کاموں پہ لگاؤ، عیاشیاں کرو، اور پھر اس دنیا سے چلے جاؤ۔ جب ایک بندہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پہ لگاتا ہے، چاہے وہ اس سے کعبہ بیت اللہ کے لیے زمین خرید کر وقف کیوں نہ کر دے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو جو بھی فائدہ ہوگا حلال کی کمائی سے ہوگا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم حرام طریقے سے کمائی کریں گے، یوٹیوب سے کمائی کریں گے، لیکن اچھے کاموں پر لگائیں گے۔ اور بھائی اچھے کاموں پر کیا لگاؤ گے جب حرام کما رہے ہو؟ تو حرام کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا انسان کو، چاہے وہ دین کے لیے بھی کیوں نہ لگائے۔ اس لیے اپنی حلال کمائی میں سے دین پر لگائیں، اور ان تعویلات میں سے، ان باتوں میں سے جو کہ مختلف علماء کرتے ہیں کہ جناب اس کا جو ہے یہ حرام نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات کلیئر اینڈ فیئر بتا رہا ہوں۔ بریلوی مکتب فکر، دیوبندی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، ان تمام مکتب فکر کا متفقہ اعلامیہ ہے، متفقہ فتویٰ ہے کہ جناب ان تمام پلیٹ فارم سے آنے والی کمائی بالکل 100% حرام ہے، اس میں 1% بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو حلال کہا جا سکے۔ تو براہ مہربانی میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے علماء کا بائیکاٹ کیجئے جو جہاد کی بات نہیں کرتے، ایسے پیروں کا بائیکاٹ کیجئے جو جہاد کی بات نہیں کرتے، ناموس رسالت کی بات نہیں کرتے، ختم نبوت کی بات نہیں کرتے، اور ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ارننگ کے لیے سر توڑ کوشش کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کسی ہنر میں ڈالیے۔
آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے 2 کروڑ نوجوان آن لائن ارننگ کرنے لگ جائیں اور اچانک سے وہ پلیٹ فارمز پاکستان میں اپنے چیزوں کی مونٹائزیشن کو ڈی مونٹائز کر دیں تو پھر یہ بچے کہاں جائیں گے؟ نہ ان کے پاس کوئی سکل ہوگی، نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہوگا، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہوگی. ان کے پاس ہوگا تو فقط لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کہیں فنی ویڈیوز بنانا، کہیں جھوٹی نیوز پھیلانا، کہیں پر کارٹونز بنانا، کہیں پر ویڈیوز کے ٹریلرز بنانا. تو کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل یہ کام کرے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ جس کی بھی بندے سے پوچھو اس کو حلال کمائی کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بس ڈھیر سارے پیسے ہونے چاہیے، ان پیسوں سے ہم دین کا کام کریں گے، ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کریں گے. حالانکہ اس بے وقوف انسان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی حرام کی کمائی آپ کے کسی فائدہ میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو وہ دین سے دور کرے گی اور جہنم کی گہرائیوں میں لے کر جائے گی. تو میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے، اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور خود پر بھی اس کو نافذ کیجئے. مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بہت جلد ڈیلیٹ کر دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود میں نے کوشش کی تاکہ آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکوں، آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو.